السلام علیکم ویورز، میں نازشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی مہر کی مدت پوری کر لی تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لی کہ وہ انہیں اجازت دیں تاکہ وہ اپنے ملک مصر واپس چلے جائیں، کیونکہ انہیں اپنی والدہ، اپنے بہن بھائی یاد آ رہے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ آپ واپس اپنے ملک چلے جائیں، تو لہٰذا آپ اپنی بیوی کو اور اپنی بھیڑ بکریاں اور غلام اور باندیاں لے کر مدین سے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آنے لگے تو اپنی بیوی اور اپنی بکریاں لے کر جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ رات کو بہت زیادہ سردی تھی اور آپ راستہ بھی بھول گئے کیونکہ تاریکی بہت زیادہ تھی، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اور دوسرا، ان کی بیوی کو بچہ پیدا ہونے کی تکلیف شروع ہو گئی۔ بہت ادھر ادھر آپ نے دیکھا اور آگ کی تلاش کی، لیکن آپ کو آگ نہ مل سکی اور لہٰذا آپ کو کوہ طور کی طرف آگ نظر آئی، تو در حقیقت وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ آپ نے اپنی بیوی صفورہ سے کہا کہ تم کچھ دیر ٹھہرو، میں تمہارے واسطے آگ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں عصا لے کر کوہ طور پر روانہ ہو گئے۔ یہ وہی عصا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے جنت سے لا کر دیا تھا اور نسل در نسل یہ وراثت میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو یہ عصا عنایت کر دیا تھا۔ جب آپ اس آگ کے نزدیک پہنچے تو ایک درخت سبز دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا، یعنی بیری کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے، بس اس جھاڑی کو آپ نے کاٹ کر اس کے سرے پر باندھ کر عصا کے ساتھ اس جھاڑی کو باندھا اور اس درخت کے سرے پر رکھا تاکہ جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ سلگے اور آگ اس کو پکڑے۔ بس وہ نور درخت کا ایک شاخ سے دوسری شاخ پر منتقل ہو جاتا اور پھر تیسری شاخ تک چلا گیا۔ غرض یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں اپنا عصا رکھ دیتے تھے آگ وہاں پر نہیں سلگتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ مایوس ہو گئے اور اللہ کے حکم سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاؤں سے جوتے اتارے تو اسی وقت وہ دونوں جوتے ان کے بچھو بن گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے ان کی بیوی صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں جہاں آپ جا رہے ہیں سانپ اور بچھو بہت زیادہ ہیں، لہٰذا جب آپ اس طرف جائیں تو آپ دیکھ بھال کر اور سمجھ بوجھ کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ میرے پاؤں میں تو جوتے ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، اور میرے ہاتھ میں عصا یعنی میری لاٹھی بھی ہے، تو پھر مجھے کیا ڈر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو وہ خدا کے حکم سے دونوں جوتے ان کے دو بچھو بن گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ان کے جوتے بچھو بن چکے ہیں تو وہ خوف کے مارے گھبرا گئے اور پھر ڈر گئے۔ پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے غیب سے آواز دی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک دے۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ ان کی لاٹھی سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو حضرت موسیٰ پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا، یعنی آپ کے پھینکتے ہی وہ لاٹھی ایک بہت بڑی جسامت والا سانپ بن گئی کہ جس کے دانت بھی بہت بڑے تھے، لیکن بھاگنے میں وہ سانپ بہت پھرتیلا اور تیز رفتار تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر بھاگ اٹھے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ یہی فطری تقاضا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو آواز دی اور فرمایا کہ اے موسیٰ آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ جب آپ واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بلا خوف و خاطر اس لاٹھی کو پکڑ لے، ہم اسے اس کی پہلی حالت پر دوبارہ لے آئیں گے۔
کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ گھبرا گئے اور اپنا ہاتھ آپ نے قمیص کی آستین میں رکھ لیا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ سے پکڑا، اور اہل کتاب کا کہنا ہے کہ آپ نے اسے یعنی سانپ کو دم سے پکڑ لیا۔ جب آپ نے اسے اچھی طرح پکڑ لیا تو وہ پہلی کی طرح 2 شاخوں والی آپ کی لاٹھی بن گئی۔ سورہ نمل میں ارشاد ربانی ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے جن کے ساتھ آپ کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا۔ یقیناً فرعون فاسق تھا۔ یعنی 2 نشانیاں تو لاٹھی اور ہاتھ کی چمک ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف۔ یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے فرمان سے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس میں ایک ہتھیلی پر نظر آئی اور مثل آفتاب روشن کے ظاہر ہوا، اور اسی کا نام ید بیضا ہے۔ اس کی روشنی سے تمام جگہ روشن ہو جاتی اور اس کا نور سورج کی مانند ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ایک عصا کے جس سے ہزاروں قسم کے معجزے ظاہر ہوئے، اور دوسرا معجزہ ید بیضا دیا تھا۔ اس معجزے سے روشن ہو جاتا آپ کا ہاتھ، اور بہت سی مخلوق کی بہت سی بیماریاں اور تکلیفیں بھی، مثلاً برس کا مرض بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور وہاں جا کر فرعون ملعون کو خدا کی دعوت دو۔ ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک میں کہ جب اس کو رب نے پاک میدان جس کا نام طوا ہے اس میں پکارا کہ اے موسیٰ تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت اٹھایا ہے، بس اس کو کہہ کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو حقیقی رب کی طرف ہے، بس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ نے اے رب، میرے عیال اور میری یہ بکریاں بیابان جنگل میں پڑی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کو کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں نے بہشت سے حوریں بھیجی ہیں تیری بیوی کے پاس کہ وہ حوریں تیری بیوی کی خدمت کریں گی اور تیرے بچے کو دودھ پلائیں گی، اور بھیڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکریوں کے ریوڑ کی نگہبانی کریں گے، تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ اور کوئی فکر نہ کر۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک کا، اور مجھے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھ کو مار نہ ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون ہے کہ اس کی زبان اچھی صاف چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ مددگار ہو اور میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہو جاؤں، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یقیناً ہم زور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں کو تجھ کو تاکہ تو غالب آ جائے ان پر، اور وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی، زبان میری کھول دے اور میرے واسطے ایک وزیر کر، میرے بھائی ہارون کو جو کہ میرے اہل میں سے ہے، اور میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک بنا دے، یہاں تک کہ وہ شریک ہو میری پیغمبری میں کہ میں صحیح طور پر تیری پاک ذات کا بیان کر سکوں، اور پھر مل کر تیری یاد کرتے رہیں، بے شک تو ہی ہم کو دیکھنے والا ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ تعالیٰ نے ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ، دل تیرا روشن کیا اور کام تیرا آسان ہوا، اور زبان بھی تیری بڑی فصیح کی، اور تیرے بھائی ہارون کو تیرا وزیر کیا۔ اب تو جا کر فرعون کے پاس، کیونکہ اس نے بہت کچھ سر پر اٹھا رکھا ہے۔ پر حضرت موسیٰ نے جب جواب سوال کیا تو اس نے اللہ سے پایا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مانگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نواز دیا۔ اور
चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को अपना रसूल बनाकर तमाम इल्म और हिकमत की बातें इस मैदान मुक़द्दस जो कोहे तूर पर था उसमें सिखा दी। फिर अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि अब तुम मिस्र में जाओ और फ़िरौन को हदायत करो। ये हदायत अल्लाह ताला की पाकर हज़रत मूसा फ़ौरन ही वापस उसी जगह पर आए जहाँ पर अपनी बीवी सफ़ूरा को छोड़कर गए थे। क्या देखते हैं कि एक लड़का इनका पैदा हुआ और इनकी खिदमत में अल्लाह ताला ने हूरें बहशत से मुकर्रर की थी और भेड़िए और शेर उनकी बकरियों की पासबानी कर रहे थे। फिर हज़रत मूसा ने तमाम अहवाल जो अल्लाह की जानिब से उन्हें अनायत हुआ था और जो गुफ्तगू अल्लाह ताला से कोहे तूर पर हुई थी और जो हुक्म अल्लाह ताला ने फ़िरौन लानतुल्लाह के लिए किया था और इसको हदायत का अल्लाह ताला ने हुक्म जो दिया वो तमाम वाक़या उन्होंने अपनी बीवी सफ़ूरा से बयान किया। सफ़ूरा जब ये गुफ्तगू हज़रत मूसा से सुनी तो वो कहने लगी कि तुम फ़ौरन वापस चले जाओ और खुदा के इस हुक्म में ताख़ीर ना करो, बहुत जल्द जाकर इसको खुदावंद कुद्दूस का पैगाम पहुँचाओ। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम असबाब और लवाज़मात अपनी बीवी सफ़ूरा के पास छोड़कर और अपना असा हाथ में लेकर खुदा को याद करते हुए मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब हज़रत मूसा मिस्र में दाखिल हुए उसी वक्त इशा का टाइम था और हज़रत मूसा ने अपने घर जाकर दस्तक दी तो इनकी बहन मरियम ने घर से निकल कर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कहा कि मैं मुसाफिर हूँ। ये सुनकर मरियम अपनी माँ से बोली, ऐ अम्मा जान, एक मुसाफिर दरवाज़े पर आया है। मरियम की वालदा ने कहा कि जल्दी जाकर दरवाज़ा खोल दो और इस मुसाफिर को अंदर लाकर खाना खिलाओ। अलगर्ज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी वालदा ने बिछोना और चिराग दिया और खाने के लिए उनको नमक और रोटी ला कर दी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा रहे थे तो इनके भाई ने अपनी माँ से पूछा कि ये कौन है। वो बोली कि ये मुसाफिर मेहमान है। फिर हारून अलैहिस्सलाम ने गौर करके देखा तो मालूम हुआ कि ये तो मेरे भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। तब फिर वो अपनी माँ से कहने लगे, वाह, ये तो मेरे भाई मूसा हैं। ये कहते ही वो हज़रत मूसा के गले लग गए और रोने लगे। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी रोने लगी। फिर कुछ देर बाद हज़रत मूसा अपनी वालदा को तसल्ली देने लगे और उनके भाई हारून ने हज़रत मूसा से पूछा, ए भाई, मैंने सुना है कि तुमने शहर मदियन में हज़रत शुएब की बेटी से शादी की है और वहाँ बहुत दिन रहे हो। हज़रत मूसा ने कहा कि हाँ, मैंने शादी की है और मज़ीद खुशखबरी मैं तुमको देता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझको पैगंबर करके फ़िरौन की तरफ भेजा है और बिला वास्ता अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर मुझसे कलाम किया। हारून अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए और जल्दी से उठकर ताज़ीम की और आपके हाथ पर बोसा दिया और फिर खिदमत में हाजिर रहे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, भाई हारून को भी अल्लाह ताला ने मेरी पैगंबरी में शरीक किया है। चलो मिलकर फ़िरौन के पास चलें और इस मरदूद और मलऊन को खुदा का पैगाम पहुँचाएँ और इसको सीधी राह की हदायत करें। और खुदावंद कुद्दूस ने मुझको दो मुझसे भी अनायत फरमाए हैं। एक तो ये असा, और अगर इसको मैं ज़मीन पर डाल दूँ तो ये अजदहा बनकर सारे मिस्र के कुफ़ारों को खा जाए। और फिर इसके अलावा जो मैं कहूँगा सो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 1000 तरह के मौजज़े इस असा से ज़ाहिर होंगे। और दूसरा मौजज़ा यद बेज़ा का है, यानी मैं जब जेब में हाथ डालूँगा तो ये यद बेज़ा यानी चमकता हुआ हाथ निकल आएगा और फिर हर एक उंगली से नूर निकलेगा और तारीकी ख़त्म होती जाएगी, तमाम जहान रोशन हो जाएगा। इन वजूहात से यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हम सब कुफ़ारों पर गालिब होंगे। हारून ने भी ये सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अब मालूम होता है कि बनी इसराइल फ़िरौन के जुल्म और सितम से निजात पा जाएंगे। फिर दूसरी सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर हज़रत मूसा और इनके भाई हारून दोनों फ़िरौन के मुकान पर गए और इस मरदूद ने अपने घर के सामने दोनों तरफ रास्ते की दरख्त खुरमा बुए थी और इनके नीचे बड़े बड़े जंगली शेर बांध रखे थे ताकि कोई दुश्मन उसके महल में ना जा सके, उसके हुक्म के बगैर इसके गिर्द भी न फेरे। फिर वाक़ई वहाँ कोई भी इसके डर से ना जा सकता था।
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو شیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کیا اور شیر پھر باادب کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے بالا خانہ کا حلقہ پکڑ کر ہلا دیا اور اس کے ہلتے ہی اس کے مکان پر لرزہ پڑ گیا، زلزلہ آ گیا اور حضرت موسیٰ نے اس کے ساتھ ہی اس کو آواز دی، انا رسول اللہ رب العالمین۔ یہ آواز بھی فرعون کے کان پر تک جا پہنچی اور اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ دیکھ کر وہ چپ ہو رہا۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون جب فرعون کے محل میں دوبارہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور اس کو سیدھی راستے کی ہدایت کرنی ہے فرعون کو، لیکن اس کے دربان کافروں نے نہ مانا۔ اور ایک دن ایک مسخرہ وہ فرعون ملعون کے دربار میں گیا اور جا کر کہنے لگا، عجب بات ہے کہ آپ کے دروازے پر 2 شخص آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو اگلے اور پچھلوں کا خدا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہی ہم کو روزی دیتا ہے اور سب کو پیدا کرتا ہے اور سب کو موت بھی وہی اللہ دیتا ہے، لیکن لوگ ان کو دیوانے کہتے ہیں اور آپ کے پاس آنے دیتے۔ یہ باتیں جو اس مسخرے نے فرعون سے کہیں، ان کو سن کر فرعون بہت زیادہ خفا ہوا۔ پھر موسیٰ کو طیش میں آ کر اس نے اندر بلایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، کہا فرعون ملعون نے، کیا میں نے تجھ کو نہیں بطور اپنے فرزند کے اور برسوں تو میرے پاس رہا اور کر گیا تو وہ کام جو کر گیا اور تو نہ شکروں میں سے ہے، بس تھوڑے دن ہوئے تو ہمارے پاس سے نکلا ہے اور ایک کپتی کا خون کر کے اب آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سچ ہے میں وہی ہوں کہ جس کے ہاتھوں ایک کپتی قتل ہو گیا تھا۔ اور حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ اگر پکڑے گا تو میرے سوا کسی اور کو تو البتہ کر دوں گا میں تجھ کو قیدیوں میں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ فرعون کے ساتھ نرم بات کریں، اس لیے حضرت موسیٰ فرعون سے نرم بات کہتے تھے۔ فرعون بولا، اے موسیٰ آج مجھ کو مہلت دے، میں اپنے وزیروں سے مسئلہ مشورہ کر کے جو کچھ مصلحت ہوگی اس کا جواب تجھ کو کل کر دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون دونوں اپنی والدہ کے گھر چلے آئے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے وزیر کو بلایا، جو باتیں حضرت موسیٰ سے ہوئی تھیں وہ سب ان کو بیان کر دی اور بولا کہ مجھ کو اب اور کسی بات کی آرزو نہیں ہے، مگر میں اپنی جوانی چاہتا ہوں کہ پھر از سرنو جوان ہو جاؤں۔ تب وزیر حامان نے کہا، ابھی چند روز ہوئے ہیں کہ تو نے معبودیت کا دعویٰ کیا ہے اور اب تو یہ بات کرتا ہے، اس سے تمام مخلوق تجھ پر ہنسے گی اور تجھ کو جوان ہونے کی آرزو پڑی ہے، تو آج ہی شب میں تجھے جوان کر دوں گا۔ جب رات ہوئی، جواہر فرعون کی داڑھی میں رہتے تھے، اس نے ان کو لے کر کسی سے کالا خضاب تیار کرایا اور فرعون کی داڑھی میں اس نے ساری داڑھی اس کی کالی کر دی۔ فرعون نے صبح اٹھ کر دیکھا، داڑھی کو سیاہ پایا، پھر اس کو یقین ہو گیا کہ میں جوان ہو گیا ہوں۔ پھر دوسرے روز حضرت موسیٰ تشریف لائے تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، تیرے پاس تیرے رب کی کیا دلیل ہے، تیری پیغمبری کا کیا معجزہ ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، کہا موسیٰ نے، اگرچہ لاؤں میں تیرے پاس ایک چیز تب تو یقین لائے گا میری پیغمبری پر۔ کہا فرعون نے کہ بس لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بس حضرت موسیٰ نے ڈال دیا عصا، ناگہاں اژدہا 80 گز کا ظاہر ہوا اور اس کا منہ کھلا رہا اور 72 پاؤں مثل بڑے ہاتھی کے تھے اور دانت اس کے ظاہر ہوئے اور دم اس کی مانند نیزے کی تھی اور اس کا منہ کا کف جس جگہ کرتا زمین کو بالکل جلا دیتا تھا، پھر اس جگہ پر گھاس بھی پیدا نہ ہوتی اور اگر وہ کف کسی آدمی پر گرتا تو وہ فوراً پھر اس کو
برس کی بیماری ہو جاتی۔ اس کی محیب شکل سے وہ سانپ فرعون کے بالا خانے کی طرف گیا۔ سانپ نے اس کے بالا خانہ کے قریب پہنچ کر ایک لب فرعون کے تخت کے نیچے رکھا اور دوسرا لب اس کے اوپر رکھنا چاہتا تھا کہ فرعون کے اس کے شاہی تخت کو نگل جائے۔ یہ دیکھ کر فرعون بہت جلد اپنے تخت سے اتر پڑا اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کر معذرت کرنے لگا کہ اے موسیٰ، تو مجھ کو دعوت دینے آیا ہے یا مجھے ہلاک کرنے آیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں خدا کی طرف سے تجھے دعوت دینے آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون گھبرا گیا اور پھر کہنے لگا اے موسیٰ، مجھ سے طاقت نہیں، اب تو اپنا اژدہا واپس تھام لے۔ پھر اس کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ اسی وقت وہ سانپ عصا بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر فرعون دوبارہ اپنے تخت پر جا بیٹھا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ جیب میں ڈال کر ید بیضا دکھایا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے قوم سے کہا کہ یہ کوئی جادوگر ہے اور چاہتا ہے کہ تم سب کو تمہارے دیش سے نکال دے اور اپنے جادو کے زور سے، سو اب تم کیا کہتے ہو؟ وہ بولے کہ ہمیں کچھ مہلت دو اور اس کے بھائی کو تمام شہروں میں نقیب بھیجو تاکہ وہ بڑے بڑے جادوگر لے آئیں۔ ادھر فرعون سے وزیروں نے کہا کہ ساری سلطنت میں تو بڑے بڑے جادوگر موجود ہیں، ان سب کو بلا کر جمع کرو، پھر دیکھیں کہ موسیٰ اپنی جادوگری میں کیسے بڑھ سکتا ہے، بلکہ وہ جادوگر تو موسیٰ پر غالب آ جائیں گے۔ ان وزیروں کے کہنے پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے چند روز کے واسطے مہلت لے لی۔ حضرت موسیٰ اپنے گھر پھر واپس آ گئے اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اس عرصے میں تقریباً 6 مہینے گزر گئے۔ فرعون ملعون نے 4000 مشہور اور نامور جادوگروں کو جمع کیا اور ہر جادوگر ایسا ہے اپنے ہنر میں ہوشیار تھا کہ وہ اپنا مثال نہیں رکھتا تھا۔ ان میں ایک بڑا جادوگر اندھا بھی تھا۔ فرعون ملعون نے اپنے جادوگروں سے کہا ہم 300 برس سے جادوگروں کی پرورش کر رہے ہیں اور کپڑا بھی دیتے ہیں، کھانا بھی۔ اب اس وقت ہم پر مصیبت آن پڑی ہے، تم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اپنے علم اور جادو سے موسیٰ کو روک دو، بلکہ اس کو شرمندہ کر دو تاکہ ہمارے ملک سے وہ نکل جائے، تب تم سے ہم خوش ہوں گے اور تمہیں بہت سی دولت بھی دیں گے۔ جادوگروں نے کہا کہ ہم سب آپ کے نمک خوار ہیں، ذرا بھی حضور کے کام میں کوئی کمی نہ واقع ہوگی، مگر عرض یہ ہے کہ آلات جادوگری بہت چاہیے۔ براہ کرم آپ ہمیں جادوگری کے تمام آلات منگوا دیجیے، ہم سب طلسم تیار کریں گے۔ یہ سنتے ہی فرعون نے حکم دیا اور سب خزانہ اس کے خرچ کے واسطے کھول دیا اور سیماب وغیرہ جو سب کچھ تھا، ہر قیمتی چیز جو جادوگروں کو چاہیے تھی وہ سرکاری خزانے سے تمام جادوگروں کو مہیا کر دیا گیا۔ 6 مہینے تک جادوگروں نے طلسم تیار کیا اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام معبود برحق کی عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے جادوگروں نے کس طرح مقابلہ کیا اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مات ہوئی اور وہ سجدے میں گر گئے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔